جا رہا ہوں، میں کہوں گا کہ بتا اسکول جا کر کے کیا کرے گا، تو اس کا یہی کہنا ہوگا کہ اسکول جا کر کے ڈاکٹر بنوں گا، اسکول جا کر کے انجینئر بنوں گا، اسکول جا کر کے بڑا پروفیسر بنوں گا۔ اور ایک بچہ وہ جو اپنے سینے سے قاعدہ بغدادی کو لگا کر کے بڑی مسجد کے قریب سے گزرے اور میں اس کو پکڑ کر کے کہوں اے بچے بتا آخر کار تو کہاں جا رہا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا بتا قاعدہ بغدادی پڑھ کر کے کیا کرے گا، اس کا یہی کہنا ہوگا قاعدہ بغدادی پڑھوں گا، اس کے بعد اللہ کے قرآن کو پڑھوں گا، اس کے بعد مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھوں گا، اس کے بعد مصطفیٰ کے اقوال کو سمجھوں گا، اس کے بعد میں اللہ کے قانون کو سمجھوں گا، اس کے بعد میں حافظ قرآن بنوں گا، عالم دین بنوں گا، مفتی اسلام بنوں گا۔ تو میں یہی کہوں گا وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ دنیاوی علم تھا جو دنیا کے اندر پیٹھ کے پیچھے پیٹ ڈال کر کے اسکول کو لیا تھا، اور یہ دنیاوی علم دنیا کے اندر بھی پیٹھ کے پیچھے ہے، کل قیامت کے دن بھی پیٹھ کے پیچھے ہوگا۔ اور جو قاعدہ بغدادی اپنے سینے سے لگا کر کے لے کے گیا وہ دنیا کے اندر بھی سینے سے لگا ہوا تھا، اور کل قیامت کے دن بھی سینے سے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل قیامت کے دن سینے سے لگا رہے گا۔ تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، چاہے بچی ہو یا بچے ہو، بچی ہو تو اپنے بچیوں کو مدرسے کے اندر جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجو، اگر لڑکے ہو اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بناؤ، اپنی لڑکیوں کو بھی عالم دین بناؤ۔ تم دیکھنا ادھر تم اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ گے، ادھر تم اپنے بچوں کے مصطفیٰ کے فرمان کو سکھاؤ گے، اللہ کے قانون کو سکھاؤ گے، تم دیکھنا ادھر تم مر کر کے جاؤ گے، اللہ تمہاری بخشش پہلے فرما دے گا، اللہ تمہاری بخشش پہلے فرما دے گا۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ بس اس محفل میں کہنا یہ چاہتا تھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے پروردگار نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، علم کا راستہ جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور جہالت کا راستہ دوزخ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جہالت کا راستہ دوزخ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ مسلمانوں محفلوں میں بیٹھا کرو، اور یہ میرا کیا ہے طریقہ ہے، جب محفل کا میں اختتام کرتا ہوں، میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں تو اس سے پہلے میں توبہ کرا کر کے ضرور جاتا ہوں۔ مسلمانوں کبھی بھی محفل میں بیٹھو، اس محفل سے پہلا پیغام تو یہ لے کر کے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ حافظ قرآن نہ بنا سکو تو کم از کم مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن دیکھ کر کے پڑھنے والا پہلے بنا دو۔ اپنے بچوں کو اگر اتنا بھی نہ بنا پاؤ تو کم از کم اپنے بچوں کو چند سورتیں رٹا دو، اس لیے کہ ادھر تمہارا بچہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت تمہاری قبر پر کرے گا، پڑھے گا، ثواب دے گا۔ تین قرآن کا تین قرآن کا ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ جو ہے ایک قرآن کا ثواب دے گا، دو مرتبہ پڑھے گا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دو قرآن کا ثواب دے گا، تین مرتبہ پڑھے گا تین قرآن کا ثواب دے گا۔ پھر ہاتھوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے تمہارے لیے اصال کرے گا، اللہ تمہاری قبر کو نور میں کیا ہے ملوث فرما دے گا، نور میں روشن فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کسی کی قبر سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پر عذاب ہی عذاب ہو رہا تھا، پھر کچھ وقفہ کے بعد، پھر کچھ دنوں کے بعد وہیں سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پر رحمت کی برسات ہی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام حیران ہوئے، بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا، اے باری تعالیٰ جب اس قبر سے گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، واپس پلٹ رہا ہوں تو رحمت کی برسات ہی برسات ہو رہی ہے، اے باری تعالیٰ آخرکار ماجرا کیا ہے؟ بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے، اے
عیسیٰ جو بندہ قبر کے اندر ہے یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا اثناشیار تھا، بڑا بد کردار تھا، بڑا بد افعال تھا، بڑا ناہنجار تھا، لیکن بوقت موت اس کی بیوی امید سے تھی. جب اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہوا، جب اس کے استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی تو مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو اس